میان عرصے موت و حیات، رقص میں ہے اکیلا میں نہیں، کل کائنات رقص میں ہے۔ اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو کسی گلی کے فقیروں کے ساتھ رقص میں ہے۔ مجھ کو جو پیسے ملتے تھے اگر وہ میں کوئی بس وغیرہ لے لوں تو پھر دوپہر کا کھانا کیسے کھاؤں۔ ریڈیو میں خبریں میں پڑھتا تھا 10 روپے روز کی ہر وقت۔ یہ جو دانیال گیلانی ہے جی، پنجاب کا سیکرٹری انفارمیشن، ان کے والد یہ میری گودیوں میں کھلائے ہوئے ہیں۔ کوارٹر کا ایک کمرہ میں نے 40 روپے مہینے پر کرائے پہ دیا ہوا تھا۔ تم بھی افتخار عارف بار میں کھلاڑی ہو، واہ، انتظار کرتے ہو ایک ایسے لمحے کا، ایک ایسی ساتھ کا جس میں سانحہ ہو جائے، جس میں حادثہ ہو جائے۔ جب بیٹے ٹی وی میں نے آنا شروع کیا تو مجھ پر ایک اعتراض ہوتا تھا کہ یہ جو ہے یہ بہت آہستہ بولتا ہے۔ آسمانوں پر نظر کر، انجم و مہتاب دیکھ، صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ۔ واہ، میں نے شرارتاً ایک دفعہ کسی سے کہا تھا کہ میں نے اس کا اہتمام کیا کہ میرا لباس شکن آلود نہ ہو اور میرا مصرع بھی شکن آلود کیجیے۔ میرے جو دونوں بچے ہیں، آپ کو حیرت ہو کہ وہ شیعہ ہیں۔ میرے زمانے میں مسجدیں ویران تھی بہت۔ مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی، اچھا، آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے ڈرائیونگ نہیں سیکھی کبھی۔ میں 1995 میں چیئرمین ہوا تھا مقتدرہ کا۔ مسلمانوں کا کوئی وہاں مستقبل نہیں تھا۔ سگے زمانہ ہیں ہم کیا، ہماری ہجرت کیا، مال عزت سادات عشق دیکھ کے ہم بدل گئے تو بدلنے پہ اتنی حیرت کیا۔ السلام علیکم جی، حسنین کے بھی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ اپنے آپ میں ایک عہد ہیں، ایک زمانہ ہیں۔ انہوں نے لکھنؤ کی تہذیب دیکھی ہے، انہوں نے شاعری میں اپنا بڑا نام بنایا ہے، بڑا مقام بنایا ہے، اور پوری دنیا میں ان کو بڑی پذیرائی ملی ہے۔ پاکستان میں ان کو بڑی پذیرائی ملی، برِ صغیر پاک و ہند میں وہ ہمتاً جو ہے وہ مقبول رہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب افتخار عارف صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم۔ بہت مہربانی، آپ نے یاد فرمایا، عزت بخشی۔ سر آپ کا بہت شکریہ، اور میں آج تھوڑا سا پریشرائز بھی ہوں کیونکہ میرے سامنے ایک بہت بڑی شخصیت موجود ہے۔ بالکل سر، آپ کی زندگی کی ایک بڑی طویل کہانی ہے۔ آپ نے لکھنؤ کی تہذیب دیکھی ہے، وہاں کا ادب دیکھا ہے، اور آپ کو بہت بڑے نام جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، آپ نے براہ راست ان سے پڑھا ہے، ان سے سیکھا ہے۔ تو سر کیسے یہ سفر شروع ہوا اور کیسا وہ زمانہ تھا؟ آپ نے جو بات کہی وہ بہت درست ہے۔ میں لکھنؤ میں پیدا ہوا اور وہیں میری تعلیم ہوئی، اور اس کے بعد میں پاکستان آیا، اور پاکستان سے پھر میں برطانیہ چلا گیا، برطانیہ سے پھر واپس آیا اسلام آباد، کراچی کے بجائے پھر اسلام آباد سے کچھ دیر کے لیے میں ایران چلا گیا۔ تو یہ زندگی کے مختلف پڑاؤ ہیں، اور جیسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب میری عمر 80 برس کی ہونے والی ہے، یعنی میں ہوں۔ تو اس کے جو اگر آپ اس کی تقسیم کریں عمر کے حساب سے تو سمجھیے کہ 21 برس میں نے لکھنؤ میں گزارے۔ واہ۔ اور اس کے بعد یعنی میں 1965 میں کراچی میں آیا، اور 67 میں ٹی وی میں آیا، پاکستان ٹی وی سے میں نے کام شروع کیا، اور 77 میں نے استعفیٰ دے دیا، میں برطانیہ چلا گیا، وہاں اردو مرکز سے وابستہ رہا۔ پھر میں یہاں آیا، اور یہاں میں اکادمی ادبیات پاکستان کا ڈائریکٹر جنرل رہا، پھر میں مقتدرہ کا 3 بار صدر نشین رہا، پھر میں اکادمی کا میں کوئی 9-10 برس چیئرمین رہا، پھر ای سی او کا پریزیڈنٹ رہا 3-3.5 سال۔ لکھنؤ میرے زمانے کا جو تھا وہ بہت ہی ملال انگیز زمانہ تھا۔ 1857 کی جنگ میں ناکامی کے بعد
انگریزوں نے جو مسلمانوں کی ان کے نزدیک بغاوت کے مرکز تھے ان کو تباہ و برباد رکھنے کی اور کرنے کی کوئی یعنی کوشش ایسی نہیں تھی جو نہ کی ہو. چنانچہ لکھنؤ ان کا پہلا ہدف تھا، اور کیونکہ یہاں دلی اور میرٹھ وغیرہ جو تھا وہ انہوں نے دوبارہ فتح کر لیا تھا، مگر لکھنؤ میں بہت دیر ان کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا. تو میرے زمانے میں جہاں پر میں رہتا تھا اور جہاں میں پیدا ہوا تھا، اس کے جو علاقے تھے وہ پرانے لکھنؤ کے تھے. میرے ددیال کا گھر جو ہے وہ فرنگی محل سے متصل ایک چھوٹی سی گلی ہے، اسے جوہری محلہ کہتے ہیں. وہاں ابھی میری دوسری والدہ سے جو میرے بھائی ہیں دو، وہ وہاں رہتے ہیں. اور جو میری نانا تھے وہ ریوڑی آغامی چاندی خانے میں میرا گھر تھا. تو لکھنؤ اجڑ گیا تھا، اور مگر ابھی ایک نسل باقی تھی جس نے اپنے بزرگوں سے 1857 کی کہانیاں سنی تھیں. اور لکھنؤ میں اودھ حکومت جو تھی، لکھنؤ کو کہا جاتا تھا کہ مشرقی تمدن کا آخری بڑا نمونہ اس کو کہتے تھے، اور اس کو پیرس کہتے تھے ایشیا کا. اور حساب لگایا گیا ہے کہ وہاں کی پر کیپٹل انکم کتنی تھی وغیرہ وغیرہ. اچھا، بظاہر تو وہاں پر بہت کم عرصے تک نوابین کی حکومت رہی. برہان الملک اور صفدر جنگ اور شجاع الدولہ، آصف الدولہ، سعادت علی خان، اور اس کے بعد غازی الدین حیدر سلطان اور نصیر الدین حیدر اور محمد علی شاہ، امجد علی شاہ، واجد علی شاہ، 92 سال کے قریب، یعنی 100 برس بھی نہیں تھے جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی. مگر بیٹے زبان کے سلسلے میں، تہذیب کے سلسلے میں وہاں پر بہت انہوں نے عروج پایا. اس تہذیب میں بہت سی خامیاں تھیں، مثلاً عیش کوشی. مثلاً آپ ان پر الزام لگا سکتے ہیں، اور میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا، لیکن وہاں پر یہ سب تھا. اور جب آپ دیکھتے ہیں، جیسے ہی آپ لکھنؤ کا نام لیتے ہیں تو جو چیزیں فوراً سامنے آتی ہیں، زبان اردو آتی ہے، جیسے کہ میر انیس مرزا دبیر کی زبان، اور میر صاحب اور سودا اور آتش و ناسخ، اور یہ سب بزرگ وہاں تھے. وہیں آپ کو امراؤ جان ادا کا بھی خیال آتا ہے کہ بھئی وہاں رقص و سرود کا قصہ تھا. بالکل. تو جی وہ بھی بہت تکلیف دہ تھا. میں نے بیٹے جب آنکھیں کھولیں تو میرے اطراف بہت سے بڑے لوگ تھے. مثلا میں جہاں پر رہتا تھا وہاں سے ذرا سی دور پر علی عباس حسینی صاحب مرحوم کا گھر تھا. وہیں پر اختر علی تلہری صاحب رہتے تھے، آرزو لکھنوی صاحب، منا آغا زکی صاحب، یہ دونوں بڑے بزرگ وہاں رہتے تھے. ہمارے گھر سے ذرا سی دور پر احتشام حسین صاحب رہتے تھے، جو میرے والد کے گھر کے، یعنی میرے دجیال کے، یعنی میرے گھر کے برابر فرنگی محل تھا، جہاں میں نے مدرسے میں نے اپنی ابتدائی تعلیم شروع کی. تو وہاں بڑے بڑے عالم موجود تھے جن کو میں براہ راست جانتا تھا. میرے والد کے کچھ ہم جماعت تھے، رضا انصاری صاحب تھے وہاں اس زمانے میں، اور ہاشم، ہم لوگ نے کیونکہ نام ان کے نہیں لیتے تھے تو ہاشم انصاری صاحب خود تشریف رکھتے تھے. میرے استادوں میں سبقت اللہ شہید صاحب تھے فرنگی محل میں، اور مولانا عبدالباری، میں نے ان کو دیکھا نہیں، مگر خلافت کمیٹی جو تھی اس کے بانی جو تھے وہ وہاں رہتے تھے، جن کے صاحبزادے
ہمارے ہاں قائد اعظم کے ساتھ تھے، مولانا جمال میاں فرنگی محلی اور ان کے صاحبزادے باری میاں ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں، وہ کراچی میں رہتے ہیں۔ اچھا، جعفر علی خان اثر ہمارے زمانے میں زندہ تھے، آنند نارائن ملا اور مجاز اور سمجھیے یگانہ چنگیزی اور سراج لکھنوی اور سمجھیے آذو لکھنوی، یہ سب بزرگ لکھنؤ میں رہتے تھے۔ بہت مشہور رقاصوں کا گھرانہ تھا، کالکا بن ددین، برجو مہاراج، لچھو مہاراج، یہ جو کتھک ڈانس آپ دیکھتے ہیں جی، اس کے بانیین وہاں تھے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جو پہلا ڈرامہ جسے کہا جاتا ہے اندر سبھا، وہ وہیں لکھا گیا تھا اور وہیں کھیلا گیا تھا، اور خود بادشاہ واجد علی شاہ تھے اس میں، انہوں نے رول کیا تھا۔ تو یہ سب چیزیں بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ لیکن بیٹے جب جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا تو میرے اندر ایک احساس بہت تکلیف دہ پیدا ہوتا گیا۔ میرے نانا مرحوم جو تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور انہوں نے ہی میری پرورش کی۔ میں بہت ہی غریب گھرانے سے میرا تعلق تھا، تو نانا جو تھے وہ یہ جو ردی ہوتی ہے، نخاس کا ایک بازار لگتا تھا جہاں پرانی چیزیں بکتی تھیں، پاکستان بن چکا تھا اور بہت سے لوگ کثرت سے پاکستان آ گئے تھے، تو وہاں وہ اپنے کتاب خانے جو تھے وہ سستے مدے چھوڑ کر آ گئے تھے۔ تو ردی میں ہم نے طلسم و شعبہ کے نسخے دو تین ہمارے نانا خرید کے لائے، اور ایسے میں بیت بازی میں جایا کرتا تھا تو میرے لیے وہ شاعری کے دیوان خرید کے لاتے تھے اور اس پہ نشان لگاتے رہتے تھے۔ ایک چیز بیٹے ہمارے زمانے میں یعنی میرے بچپن تک موجود تھی، گلدستے بکتے تھے۔ مشاعرے جو ہوتے تھے نا وہ طرحی ہوتے تھے، طرحی بھی ہوتے تھے زیادہ تر، اور جو طرحی مشاعرے ہوتے تھے ان میں کوئی طرح ہوتی تھی، اس میں کوئی شعر کا ایک مصرع دے دیا جاتا تھا، اس پر سب لوگ مشق کرتے تھے۔ ان کو بعد میں کتابی شکل میں شائع کر دیا جاتا تھا، مثلا اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ یہ مصرع طرح لکھا ہوا ہے اور نیچے لکھا اور مکان جناب نواب ممتاز الدولہ بتاریخ یہ۔ اچھا، میں کیا کرتا تھا کہ بیت بازی میں مات دینے کے لیے ایک لفظ کی تکرار کے بہت سے شعر، بالکل تو شاعری۔ دوسرے یہ کہ وہاں پر جو مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 14% تھی، لیکن حکمرانی ان کی تھی اور تہذیبی طور پر وہ ایک مسلم شناخت کا شہر تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی تھے تو وہ اقلیت میں 14% میں نے اس کیا۔ اچھا، ان 14% میں بھی اہل تشیع بہت کم تھے، فقہ جعفری کے ماننے والے وہاں تھے اور ان کا بڑا عروج تھا، انہی کے بادشاہ تھے، ایرانی بادشاہ تھے، اور ایران کا عمل دخل، ایرانی تہذیب کا عمل دخل تھا۔ مگر جیسے میرے گھر کے قریب 2 بڑی خانقاہیں تھیں، ایک رحمانیہ، جی، ایک تو حضرت شامینہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار تھا جس کا سلسلہ مینائیہ جو کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا تھا حضرت شاہ عبد الرحمن جو رحمانیہ سلسلہ کہلاتا ہے۔ اب یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ حضرت شاہ عبد الرحمن جو تھے وہ سندھی تھے، ٹھیک ہے، اور ہجرت کر کے ادھر لکھنؤ آئے تھے۔ جی ہاں، اور ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا تھا عبد الرحمن سندھی، واحد تخلص کرتے تھے، اور وحدت الوجود پر انہوں نے ایک بڑی کتاب لکھی تھی، کلمت الحق، جس کا پھر پیر مہر علی شاہ صاحب، ہمارے حضرت بابا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر لکھی ہے اور بہت ان کی تعریف کی، اور مجھے نسیمیہ نے وہ نسخہ عطا فرمایا تھا، میرے دوست تھے بہت کرم فرماتے تھے مجھ پر۔ تو وہ اچھا، تو وہاں بیٹے ان کا ایک اختصاص تھا کہ
ان کا جو سماخانہ تھا اس کا فرش مسجد سے ملتا تھا. اچھا تو اس پہ جو معترضین تھے وہ بےحد معترض ہوتے تھے کہ بھائی یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے. میرے نانا جو تھے وہ مجھے لے کے جاتے تھے. اچھا اور مجھ کو تھوڑے سے پیسے بھی دیتے تھے, لیکن مجھے جب لے جاتے تھے تو مجھ سے کہتے کہ تم جا رہے ہو تو تم کھیلو گے نہیں, ٹھیک ہے, اور جہاں پر آپ بیٹھیے گا بس وہاں پر اس وقت تک آپ پہلو نہیں بدلیں گے جب تک حضرت اس زمانے میں جو صاحب سجادہ تھے ان کا نام تھا حضرت حافظ مولانا خلیل الرحمان, اب ان کا انتقال ہو گیا, وصال ہو گیا. بہت ہی پاکیزہ بزرگ تھے اور ان کے بیٹے میرے دوستوں میں تھے سب. وہاں بیٹے اختصاص یہ تھا کہ سب فارسی میں چیزیں کلام پڑھا جاتا. جی, سما ہوتا ہی فارسی میں تھا شاید. جی ہاں, تو جب ہمیں کچھ بھی نہیں فارسی کی شد بدھ تھی اس وقت بھی ہمیں بہت سی جیسے نعتیں ہیں حضرت جامی کی اور خسرو کا کلام ہے, حضرت شہباز کا کلام ہے, وہ ہم ان میں سنتے تھے. مولانا جلال الدین رومی کا کلام ہے, یہ سنتے تھے تو یاد ہو جاتا تھا بغیر اس کی مطلب تفہیم سمجھ نہیں آتا کہ یاد تھا کہ نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ بن بود سراپا. اچھا, اور وہ لوگ جو تھے قوانوں کی 4-5, اب یہ لفظ متروک ہو گیا, جس کو اب آپ پارٹیاں کہتے ہیں, ٹولیاں کہتے ہیں, ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا چوکیاں. ٹھیک ہے. تو جو چوکیاں آتی تھیں وہ 3 دن کا عرس ہوتا تھا, تو 3 دن مختلف چوکیوں کے قوال جو تھے وہ یا تو فارسی کا کلام پڑھتے تھے یا وہ اودھی کا کلام پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. ادھر حضرت شامینہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کا زمانہ آپ سمجھیے, ان کے یہاں میرے پاس ان کے ملفوظات ہیں. حضرت شامینہ کے ساتھ جو لقب لگتا تھا قطب عالم حضرت شامینہ رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ مینائیہ کے بانی, اور وہ حضرت مخدوم شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین تھے. حضرت شاہ رکن عالم جو ہمارے ملتان والے جو بزرگ ہیں ان کے ہمعصر اور ان کے دوست. ٹھیک ہے. یہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ ان سے خط و کتابت ان کی تھی, اور غالباً کہیں ایک ملاقات کا تذکرہ مجھے ایسے یاد پڑتا ہے, یعنی وہ زمانہ وہی ہے. تو ان کا مزار تھا. تو بیٹے جب بھی میں امتحان دینے جاتا تھا تو میں ظاہر میرے پاس تو کوئی سواری نہیں تھی, اور یونیورسٹی فرض کیے مجھے جانا ہے تو میں پیدل جاتا تھا. اور مجھ کو جو پیسے ملتے تھے اگر وہ میں کوئی بس وغیرہ لے لوں تو پھر دوپہر کا کھانا کیسے کھاؤں, تو وہ میں بچا کے رکھتا تھا تاکہ دوپہر کو کچھ. تو پیدل جب امتحان دینے جاتا تھا ان دونوں مزاروں پر فاتحہ پڑھتا ہوا جاتا تھا. ایک تو یہ, دوسرے یہ کہ جب ایام اعضا آتے تھے محرم کے دن, تو جو شہر کی جو بڑی مجلسیں ہوتی ہیں وہ اس میں ضرور جاتا تھا. اور آپ نے یہ دیکھا نا علامہ ضمیر اختر نقوی ایک نام آپ سنتے ہوتے. جی بالکل. آپ ہاں جی ہاں, یہ جو قبلہ تھے یہ میرے دوست تھے. اور یہ رہتا تھا, یہ رہتے تھے وزیر گنج میں. یہ اور میرے کچھ رشتے دار, یہ سب 4-5 کا ٹولہ آتا تھا. میرے نانا جو تھے وہ اہل سنت تھے, مگر وہ مجھ کو تیار کر کے اور پھاٹک پہ کھڑا کر دیتے تھے. جب یہ لوگ آتے تھے میں ان کے ساتھ چلا جاتا تھا. اور غفراماب کے اعضاخانے میں ایک بزرگ تھے, بہت ہی بڑے عالم دین ہندوستان کے, ان کا نام تھا علامہ کلبی حسین ثاقب اللہ. وہ مجلس پڑھتے تھے اور ان کے بیٹے یہاں آتے تھے, کلبی صادق صاحب ڈاکٹر میرے دوست تھے, بہت ہم جماعت بھی تھے. تو ان کی مجلس میں پڑھتا تھا, سننے جاتا تھا. پھر ایک جگہ 9 تصنیف مرثیوں کی مجلس ہوتی تھی,
تو وہاں میں اور کوئی اور سب واپس ہو جاتے, میں اور ضمیر وہاں جاتے تھے. اچھا اب ہماری تو کچھ کم از کم میری تو کچھ سمجھ میں آتا نہیں تھا, لیکن جیسے بیٹے بحر کیا ہے, لفظ کیسا ہے, یہ لفظ کیسا برتا گیا ہے, یہ آہنگ کیا ہے, یہ مضامین کیا ہیں, یہ جو تھے یہ جیسے آپ کے وجود کے اندر آ جاتے ہیں. میں نے پچھلے دنوں کہیں پڑھا کہ کسی بزرگ نے اپنے کسی مرید سے کہا, اس نے کہا کہ میں بہت پڑھتا ہوں اور مجھ پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا. تو وہ انہوں نے کھجور لے کر خرمہ اس کو دیا کہ تم کھاؤ اس کو. تو انہوں نے کھا لیا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اب یہ تمہارے گوشت کا حصہ ہے, تمہارے خون کا حصہ ہے, تمہارے اندر یہ شرائط کر گیا ہے, اب یہ کھجور نہیں رہا. تو جو علم وہ بھی آپ سنتے ہو, پڑھتے ہو, وہ سب آپ کو کہیں نہ کہیں جا کر جمع ہوتا ہے, اس آپ سے منعکس ہوتا ہے. اب بیٹے میں جیسے بولتا ہوں, جیسے میں لکھتا ہوں, جو زندگی کے بارے میں جیسے میرے رویے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں میں نے دیکھے ہیں. جب بیٹے ٹی وی میں نے آنا شروع کیا تو مجھ پر ایک اعتراض ہوتا تھا. ہوتا ہے نا, جیسے ہی آپ مقبول ہوتے ہیں تو ایک اعتراض شروع ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ بہت آہستہ بولتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب میں کیا آپ سے عرض کروں, ہمارے یہاں اونچی آواز سے گفتگو کرنا جو ہے یہ مایوس سمجھا جاتا تھا. ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ آواز پست رکھنی ہے, دھیمی رکھنی ہے. اچھا میں ایسے نہیں آپ سے دیکھ کے بات کر سکتا, تو میں کیمرے کو نہیں دیکھتا تھا. یعنی جب ریکارڈنگ وغیرہ ہو رہی ہوتی تھی نا, وہ مجھے کہہ رہے ہوتے تھے کہ سر کیوں اور میں مثلا خطوں کے جواب میں دے رہا ہوتا تھا یا منٹو راما کا تعارف کرا رہا ہوتا تھا, تو میں لینس پہ نہیں دیکھ رہا ہوتا تھا, اور ذرا سا میں نیچے ہو. اچھا اب کیا ہے, چلتا کیسے ہوں, بیٹھتا کیسے ہوں, لباس. میرے محلے کے, میرے گھر کے برابر میں دھوبی رہتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا وہ جو دھوبیوں کا ہاتھ تھا, اس میں جو کچھ بچے جو تھے وہ میرے کلاس فیلو تھے. ٹھیک ہے. یعنی جب میں پرائمری میں مرسن پڑھتا تھا تو فیروز میرے ساتھ پڑھتا تھا, مجید میرے ساتھ پڑھتا تھا. اب میں بڑا ہونے لگا, اب انہوں نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا, یعنی ان کے یہاں کام پر لگا دیا ان کو. تو وہ جو بچے تھے وہ جب سویرے گومتی اپنی لادی, اس کو لادی کہتے تھے, لادی لے کے جا رہے ہوتے تھے تو آواز لگا دیتے کہ بھیا کپڑے پھینکو. تو میرے پاس بہت کم کپڑے تھے, تو میں ان کو گولا بنا کر دیوار کے اس طرف پھینک دیتا تھا. شام میں جب میں آتا تھا تو فیروز یا مجید یا کوئی جو تھا وہ کپڑے استری کیے ہوئے, تو میں نے کبھی, اللہ مجھے معاف فرمائے, میں نے کبھی شکن آلود کپڑے نہیں پہنے. اچھا یعنی کوئی مجھے اچھے نہیں لگتے. اب میں نے شرارتاً ایک دفعہ کسی سے کہا تھا کہ میں نے اس کا اہتمام کیا کہ میرا لباس شکن آلود نہ ہو اور میرا مصرع بھی شکن آلود نہ ہو. مصرع جو لڑکھڑاتا ہوا چلتا ہے وہ شاعر مجھے اچھے نہیں لگتے. میرے جو پسندیدہ شاعر ہیں وہ سب کرارا مصرع لکھتے ہیں, جیسے انیس ہیں, اقبال ہیں, آتش ہیں, یگانہ ہے, ہمارے زمانے میں سلیم احمد صاحب ہیں, فیض مصرع پکا مصرع کوئی. اچھا اب یہ جو فیض صاحب کا قصہ ہے وہ تو ہمارے لیے بالکل, دیکھیے مجھے نعمتیں میسر آئیں. بالکل جیسے آدمی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت کرم فرمایا. دیکھیے میری زندگی میں جو لوگ شامل ہیں, میں
یہاں سے کسی نے مجھے وہاں تک پہنچایا. ایک بزرگ تھے, ان کا نام تھا سلیم گیلانی, وہ ریڈیو پاکستان کے بعد میں ڈائریکٹر جنرل ہوئے. وہ ملے اور انہوں نے مجھے ریڈیو میں خبریں میں پڑھتا تھا 10 روپے روز کی, پھر میں ترجمہ بھی کرنے لگا تو 10 روپے اور مجھے ملنے لگے. وہ جب آئے تو انہوں نے میرے بہت پیسے بڑھا دیے. سب سے زیادہ پیسے مجھ کو اور رضوان واسطی کو ملتے تھے, طاہرہ واسطی صاحبہ کے شوہر جو تھے, انگریزی کی وہ خبریں پڑھتے تھے. اب سلیم گیلانی صاحب اس قدر مجھ سے محبت کرتے تھے, مجھ سے بھی اور عبید اللہ بیگ سے بھی اور قریش پور سے, ہم تینوں کے, ہم ان کے چہیتے یعنی ماتحت تھے ہر وقت. یہ جو دانیال گیلانی ہے جی پنجاب کا سیکرٹری انفارمیشن, ان کے والد یہ میری گودیوں میں کھلائے ہوئے ہیں. میں نے ان کو گودیوں میں کھلایا باقاعدہ, یعنی لٹرلی گودیوں میں کھلایا. تو سلیم گیلانی صاحب میرے پہلے محسن ہیں کہ انہوں نے, اگر مجھ میں کوئی ہنر تھا تو وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اس کو پہچانا, اور انہوں نے مجھ کو لے جا کر اسلم اظہر کے سپرد کر دیا. وہ اسلم اظہر کی تصویر لگی ہوئی ہے. یہ میری عمر ہے, میں کھڑا ہوا ہوں ایز اے پروڈیوسر اور وہ کھڑے ہوئے ہیں بحیثیت جنرل مینیجر کے. اب بیٹے انہوں نے میری تربیت کی. اسلم اظہر صاحب کے زمانے میں چھوٹی سی عمر میں مناسب افسر ہو گیا. 77 میں نے کسوٹی شروع ہوا, عبید اللہ بیگ اور قریش پور میرے محسن, وہ دونوں آدمی جو تھے وہ مجھ سے کہیں زیادہ پڑھے لکھے آدمی تھے, مگر میں ان کے ساتھ لگا ہوا تھا جیسے کہتے ہیں کہ تو میرا بھی نام ہو گیا کہ بھائی یہ شہرت وورت ہو گئی. اچھا شاید ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا, میں اے بیٹے ابھی بھی وہ جگہ ہے, ایک جگہ مسلم لیگ کوارٹرز, ٹھیک ہے, ان کوارٹرز میں کوارٹر کے کا ایک کمرہ میں نے 40 روپے مہینے پر کرائے پہ لیا ہوا تھا. اچھا, ایک کمرہ, اتنی گنجائش بھی نہیں تھی کہ جس میں فرض کیجئے 4 کرسیاں رکھی جا سکیں. ایک پلنگ تھا اور ایک کرسی میز تھی. غسل خانے کے لیے مجھے گھوم کے پیچھے سے باہر سے جانا پڑتا تھا. ٹھیک ہے. اب ٹی وی آ گیا ملک میں. ابھی ریڈیو میں جب میرے پیسے بڑھے تو میں اکیلا رہتا تھا وہاں, تو میری والدہ آئی ہیں, انہوں نے میری شادی کرا دی. ٹھیک ہے. اور میرے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی. ماشاءاللہ. اب جب بیٹی پیدا ہوئی تو سب یہ کہتے تھے کہ یہ لڑکی جو ہے بہت باغبان ہے. اب وہ پیدا ہوئی تو جیسے جیسے وہ بڑھتی گئی ویسے ویسے میری زندگی میں ترقی ہوتی گئی. اللہ نے میری اس کی قسمت بھی میری قسمت میں شامل کر جوڑ دی. اور میرے اس کے بعد بیٹے کی ولادت ہوئی اور علی پیدا ہوئے, اور ٹی وی میں ہم افسر ہو گئے اور اسکرپٹ ایڈیٹر تھے ہم. اور پھر ہم نے ایک 1977 میں ہم نے استعفیٰ دیا کے بعد کسی وقت استعفیٰ دیا اور وہ منظور نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور ضیاء الحق صاحب کا زمانہ تھا تو وہ منظور نہیں ہوا. میں چلا گیا بغیر بتائے اور منظور کرائے. ٹھیک ہے. اور اسی اثنا میں مجھے مرحوم آغا حسن عابدی صاحب جو BCCI کے بانی تھے اور UBL کے بانی تھے, ان کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ ان سے ملیں. ٹھیک ہے. جب اور مجھے یہ بھی کہا گیا کہ میں اس وقت تک کوئی اور ملازمت نہ لوں جب تک ملنا ان سے ملنے لوں. میری جب ان سے پہلی ملاقات ہوئی, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, وہ میرے بڑے, انہوں نے مجھ کو ہیروں کی طرح مجھ کو سنبھالا رکھا وہ جو, اور بہت انہوں نے میرے بہت ناز اٹھائے اور بہت مجھے بڑی سہولتیں دیں. مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی. اچھا. آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے ڈرائیونگ نہیں سیکھی کبھی, مگر مجھے انہوں نے لندن میں مرسیڈیز دی. مثلاً میں کہہ رہا, اچھا, بڑے اچھی جگہ پر انہوں نے مجھے
گھر کی سہولت فراہم کی جس میں میرے صاحبزادے رہتے ہیں. مجھ کو کوئی مانے نہ مانے، مجھے اب کیا ہے، میں عمر کے اس مرحلے میں ہوں، مجھ کو کبھی چیزوں کی محبت نہیں ہوئی. جیسے ہوتا ہے نا کہ میری زمین ہو، میں دیکھیے اتنی دیر 22 گریڈ میں رہا. میں 1995 میں چیئرمین ہوا تھا مقتدرہ کا، اور 2017 تک میں رہا. میں نے کوئی نہیں بتا سکتا کہ میں نے کسی پلاٹ کے لیے کسی جگہ کوئی خریدا ہو کچھ. مجھے خواہش نہیں ہوتی، یعنی خواہش نہیں ہوئی کبھی. گاڑی مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی، ابھی بھی ڈرائیونگ نہیں آتی، اتنی عمر ہو گئی. جو یہ مجھ کو یہ جو میرے پاس کار ہے، اس کی ایک کہانی ہے. ایک دفعہ میں کمال فن کے بعض انعامات لینے والوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد میں نہیں لیں گے، ہمیں سندھ آ کر دیں. اچھا. اب میں گیا ادھر دینے، تو مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کمال فن ملا؟ میں نے کہا جی میں تو اکیڈمی کا چیئرمین ہوں، میں تو خود دیتا ہوں. ان کا یہ اس زمانے میں 3 ایوارڈس تھے جو میں نے وہاں دیے، گورنر نے دیے میرے ہاتھ سے. تو انہوں نے کہا کہ کتنے پیسے ملتے ہیں؟ میں نے کہا یہ اتنے پیسے. انہوں نے کہا اتنے پیسے انہوں نے میرا نام اناؤنس کر کے حکومت سندھ کی طرف سے آپ کو دیے، مجھ کو دیے پیسے. اب کیا ہوا کہ جمیل الدین علی مرہون جو تھے، انہوں نے کہیں یہ بات گورنر صاحب سے کہی کہ دیکھیے ہم سے پہلے بھی جن لوگوں کو ایوارڈ ملے ہیں ان کو بھی ملنا چاہیے. چنانچہ انہوں نے کچھ پیسے ان لوگوں کو بھی دلوا دیے. نہیں دینے کا حکم دیا. اس میں بھی مجھے ملے. اچھا، اس میں بھی آپ، کیونکہ مجھے پرائڈ آف پرفارمنس وغیرہ ملا ہوا تھا. تو اب یہ پیسے ہو گئے اتنے. اس میں نے شاید 3 لاکھ یا 4 لاکھ روپے ملا کے اس وقت ایک گاڑی خرید لی. تو جو میرے ڈرائیور ہیں وہ ابھی ہیں، سجاد نام ہے ان کا. اچھا. اکیڈمی میں کچھ دنوں کے بعد ان کا کہ سر اس کے بڑے پیسے لگ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ پھر بھیج دو. تو وہ کیا کرتا تھا کہ جو بھی گاڑی میں لیتا تھا وہ 2-3 سال کے بعد اس سے زیادہ پیسوں کی بیچ دیتا تھا، اور اس میں 1-1.5 لاکھ روپے ملا کر نئی گاڑی لے لیتا تھا. تو میرے پاس ہمیشہ گاڑی جو تھی وہ، مطلب میرے کہنے کا مطلب مجھے خواہش کبھی نہیں. اچھا، اب مجھے میری خواہشیں ہیں، جو 2 چیزیں میں کرتا ہوں. جیسے اگر میں فرض کیجیے میں نیو یارک گیا ہوا ہوں، یا میں لندن جاتا رہتا ہوں، یا میں پیرس گیا ہوا ہوں، یا میں ماسکو گیا ہوا ہوں، دلی گیا ہوا ہوں، جہاں میں فریکوینٹلی وزٹ کرتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو کتابوں کی دکان پر ضرور جاتا ہوں. بیجنگ گیا ہوا ہوں. اچھا، جہاں تو یہ میرا شوق ہے. کتابیں میں جو میری مرضی کی کتابیں وہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اتنی استطاعت میری ہو کہ میں جو کتاب خریدنا چاہوں وہ میں کتاب خرید سکوں. اور میں کاہل ہوں، بہت سہولتیں چاہتا ہوں، کوئی کام نہیں کرنا چاہتا ہوں. اور مگر میں نے بیٹے بہت محنت کی. میں کوئی 10 گھنٹے مقتدرہ میں کام کیا، اکیڈمی میں کام کیا، ECO میں کام کیا. آپ تشریف لے جائیے تہران تو کوئی آدمی سیاستدان ہوں یا موسیقار ہوں، فلم والے ہوں، ادیب شاعر تو سب جانتے ہی ہیں، علماء ہوں وہ جانتے ہیں کہ نام سے متعارف ضرور ہیں. اور کوشش بھی بہت کی، اللہ نے بہت عزت بخشی. آپ نے لکھنؤ کی جو غیر آباد اور ویران مساجد ہیں ان کو بھی آباد کیا. جی نہیں، جو سب اب یہ جو آپ نے کچھ باتیں ایسی میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اپنا قصہ ڈال رہے.
کبھی میں کہہ دیتا تھا یہ سب باتیں، لیکن اب مجھے نہیں کہنا ہوتا. لیکن میرے زمانے میں مسجدیں ویران تھی بہت، اور مثلاً ریزیڈنسی کی ایک مسجد تھی. اچھا یہ مشہور تھا کہ یہاں پر کیونکہ باغیوں کو، یعنی مسلمان باغیوں کو یہاں پر پھانسی دی گئی تھی، اور یہ شہید مرد یہاں رہتے ہیں. وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ شہید مرد کیا، اچھا لوگ نہیں جاتے تھے ادھر. بہت اکیلا، بڑے بڑے برگد کے درخت پرانے پرانے، ان کی چھالیں لٹک رہی ہیں اور یہ اور وہ. میں بچہ تھا، یعنی چھوٹی عمر تھی، نوجوانی بھی تھی، لیکن میں جا کر، اور میرا یہ اس زمانے میں یہ عقیدہ تھا کہ میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو اگر کوئی نیک روح ہے تو وہ تو مجھ سے خوش ہوگی، اور بدروح مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، ہے نا. تو میں جاتا ہوں. اور میں اچھا پھر ایک جو محلے کی مسجد، ایک مسجد تھی جو بازار میں تھی. بازار کیا تھا، چند دکانیں تھیں، اس کو بازار کہتے تھے. تو ایک مولوی صاحب تھے اس میں، مجھے وہ اس لیے یاد ہے کہ وہ تھے تو طالب علم. ٹھیک ہے. محمد حسین نام تھا ان کا، جن سے آپ نے شاید قرآن کی کچھ آیات بھی پڑھی. جی ہاں، انہوں نے ہی مجھے سکھا، انہوں نے قرآن شریف پڑھایا مجھے تھوڑا سا. اب وہ میں اور دو ایک بچے اور محلے کے، ہم مل کر بدھنے ان کو کہتے تھے، یہ جو لوٹے جیسے ہوتے ہیں اس کو ہم مٹی کے پانی وغیرہ پانی کے لیے وہ ہم بھر کے اس سے بدنوں سے دھوتے تھے. اور چٹائی کھجور کی جا نمازیں، اب تو قالینوں پہ آپ نماز پڑھتے، تو وہ گرمی میں بھاپ نکل رہی ہوتی تھی، ہم پانی ڈال رہے ہوتے تھے. اور خیر کبھی 4 کبھی 5 ایسے لوگ نمازی اذان ہوئی اور آ گئے. 2-3 ہم بچے ہوتے تھے اور 2-3 اور بزرگ ہوتے تھے. لیکن یہ جب ہم یونیورسٹی گئے اس وقت بھی ہمارا یہ تھا کہ صحیح، جو حلیم قریشی ایک وزیر تھے، جی حلیم صدیقی، وہاں کراچی سے شپنگ کے جو وزیر، ان کے چھوٹے بھائی تھے، سلیم نام تھا ان کا. سلیم اور ہم پینٹس کے نیچے پجامے پہنتے تھے. ٹھیک ہے. جلدی سے اتار کر، اگر کھیل رہے ہوتے تھے تو جلدی سے اتار کر ہم نماز پڑھتے تھے اور پھر کھیلنے لگ جاتے. خیر آپ نے ندوۃ العلماء میں آپ نے جماعت بھی پڑھے، آپ کی یونیورسٹی کے شاید بالکل پاس تھا. بالکل میرے ہاسٹل سے متصل تھا. میرا جو ندوۃ العلماء میں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بڑے بھائی تھے، مولانا عبدالعلی نام تھا، ڈاکٹر صاحب کہلاتے تھے. اچھا. وہ اس زمانے میں اب تھے اس کے امیر جامعہ. ٹھیک ہے. اور یہاں ایک بزرگ تھے شاہ حسن عطا، ریڈیو پاکستان کے، عربی میں پڑھتے بھی تھے. اور ان کے چھوٹے بھائی تھے شاہ شبیر عطا ان کا نام تھا. وہ شیخ الحدیث تھے، نوجوان تھے. وہ میرے بزرگ دوستوں میں میرے ایک استاد تھے جو میرے محسنوں میں تھے، ان کا نام تھا ڈاکٹر محمد رضوان علوی. تو رضوان بھائی کے وہ بہت دوست تھے، اور رضوان بھائی نے ان کو متعارف کرایا ہوا تھا کہ یہ لڑکا جو ہے اس کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہے. اور یہ تو میں ندوے جاتا تھا. اور آپ ایک دفعہ میں جو تبلیغی جماعت نہیں ہے، جی جی، اس کے امیر تھے یوسف دہلوی، مولانا یوسف. ٹھیک ہے. شاید دہلوی نہیں تھے، مولانا محمد یوسف. وہ جو ہمارے ان میں سے کسی کے وہ صاحبزادے تھے، جو بزرگ تھے ہمارے تبلیغی جماعت کے بانیوں میں سے کسی کے. تو وہ اس وقت تبلیغی جماعت کے بانی تھے. تو اس کو حلقہ کہتے. جی جی. ان کا جو کچھ لوگ ہوتے تھے، کوئی 20 آدمیوں کو پڑھا رہا ہوتا تھا، کوئی سکھا رہا ہوتا تھا کوئی. تو میں ان کے حلقے میں بیٹھا ہوا تھا. میں گیا بھی ہوں تبلیغی جماعت، میں نے کچھ کیا، چلا جسے کہتے ہیں. جی جی جی.
یہ سب کیا ہوا ہے. اچھا اب یہ میرے اندر جو لوگ اس کو منفی لینا چاہتے ہیں اور لیتے ہیں تو ذکر بھی اس کا کرتے ہیں اسی طریقے سے کہ یہ کہ مجھ کو نہ شیعوں سے کوئی پریشانی تھی نہ مجھے. آپ بلکہ مرثیہ میں اور عزاداری میں آپ شامل ہوا سب جگہ جاتا ہوں, پہلے بھی جاتا ہوں اب بھی جاتا ہوں. اور میں بالکل مجھ سے کو پوچھتا ہے کہ میری جب اب یہ بالکل مجھے کہا گیا ایک زمانے میں کہ میں کراچی یونیورسٹی وفاقی اردو یونیورسٹی اس کا میں وائس چانسلر سے, تو میں نے کوئی بہت ہی فضول سی بات کی کہ اس زمانے میں بہت مارے جا رہے تھے لوگ, تو میں نے کہا میں کراچی میں مارا نہیں جانا چاہتا, مرنا چاہتا ہوں. میں وہاں دفنوں گا بغیر یہ کہ میں. اور جب میرا ایران میں ہوا تو میں نے بڑوں سے یہ بات کہی کہ سر میں یہ آپ سے بتا دوں کہ آپ مجھے بھیج تو رہے ہو مگر میں یہ نہیں ہوں. تو ان کا ہم تو یہ سمجھتے. تو میں نے کہا کہ میں ان سے زیادہ ان کے بارے میں ان سے محبت کرتا ہوں اور ان سے زیادہ, لیکن بس فقہ کے سلسلے میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہوں, مسلمان سمجھتا ہوں, اور میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں. اللہ میاں کو جواب دے ہوں, اللہ میاں بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہے. اور مجھے تو جو سہولتیں دوسرے فقہوں میں ہیں میں سب استعمال کرتا ہوں. اور کوئی مجھ کو یہ نہیں, کوئی مجھ سے بات کرے تو میں اس سے بات کر لیتا ہوں. تبلیغ نہیں کرتا ہوں کہ بھئی آپ بھی یہ کیجیے. میرے جو دونوں بچے ہیں آپ کو حیرت ہو کہ وہ شیعہ ہیں. اچھا. ہاں, میری بیٹی بھی بیٹا بھی. تو میں نے تو کبھی اسے نہیں کہا کہ بیٹے آپ ہماری طرح سے نماز پڑھے. وہ دیکھتے تھے کہ میں پڑھتا ہوں نماز, جی وہ دیکھتے تھے میں قرآن شریف پڑھتا ہوں. لکھنؤ سے جو آپ کی ہجرت ہے وہ کیا معاملہ تھا, کیسے آپ کا؟ ہاں نہیں بیٹے, ایسے ہے کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں پاکستان بنانا تو جو اس زمانے کی کانگریس کی حکومت تھی اور 2-3 آدمی بہت مشہور تھے اس زمانے میں. ان کا ایک کا نام تھا پرشوتم داس ٹنڈن. اچھا. اور ایک کا نام تھا سمپورنانند. تو جو مسلمانوں کے خلاف جو ہیٹریڈ تھی اس کے 2 ہدف تھے. ٹھیک ہے. ایک اردو اور دوسرے علی گڑھ اور لکھنؤ. ٹھیک ہے. کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک میں حصہ ڈالا ہے اور یہ لوگ جو ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ مجھے اچھا ہم تو ایک بالکل چھوٹے سے ہماری عمر تھی اور ہم کیا بغاوت کر سکتے تھے, مگر دل میں کھوجتے تھے کہ بھائی یہ تو بات ہی اچھا. یہ بھی دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی وہاں مستقبل نہیں تھا. ٹھیک ہے. یعنی میرے دیکھیے اس وقت تو آپ کو 1000 منطقی زاویے دکھائے جائیں گے اور کیے جائیں گے کوئی, لیکن میں تو ایک بچے کے نقطہ نظر سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ زندگی نظر نہیں آ رہی تھی کہ یہاں کچھ ہوگا. دوسرے یہ کہ میں کہتا تھا کہ میں بس پاکستان چلا جاتا ہوں. چنانچہ اکیلا دیکھیے میں آیا نا, اور کوئی آیا بھی نہیں. ہاں, آپ کے والدین نہیں آئے. تو میں آیا اور میں نے شروع کے 5-6 مہینے جو تھے وہ مشکل کے گزارے. ٹھیک ہے. اس کو آپ مشکل بھی نہیں کہہ سکتے. یعنی جب آپ نکلتے ہیں یونیورسٹی سے تو زندگی میں داخل ہونے میں
کچھ وقت تو لگتا ہے تو، مگر ہمیں لگا کہ بہت مشکل ہے. ظاہر ہے کہ میرے پاس بیٹے جو پیسے میں لایا تھا وہ اب ختم ہو رہے تھے اور کوئی میرا تھا نہیں، تو ابھی خیال تھا کہ اچھا تو پھر اب کرایہ کیسے دیں گے اور روزمرہ کے اپنی ضروریات روزمرہ کے ہے نا. تو لیکن پروردگار عالم نے جیسے ایک طے کر رکھا تھا بیٹے. جب اب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر آدمی کا ایک روڈ میپ بنا رکھا ہے. بے شک. یہاں آؤ گے، پھر یہاں سے ادھر جاؤ گے، یہ کرو گے، ایسے کرو گے. اور ایک میرا ایمان ہے کہ پروردگار عالم نے کبھی کسی دل میں وہ خواہش، وہ تمنا پیدا نہیں ہونے دی جس کی تکمیل کی صلاحیت، لیاقت، استعداد اس میں پہلے سے نہ رکھ دی گئی ہو. آپ کو اس کی شناخت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی توانائیوں کو مجتمع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک بات بیٹے میں نے ضرور کی کہ ہر پوزیشن کے لیے جو ریکویزٹ علم تھا بنیادی، وہ میں نے وہاں جانے سے پیشتر حاصل کیا، کوشش کی اس کے حاصل کرنے کی. مثلا یہ آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو یہ ساری فارسی کتابیں ہیں. فارسی میں نے بچپن میں پڑھی تھی، مدرسے میں پڑھی تھی، لیکن وہ فارسی تھوڑی تھی، وہ تو کچھ ایسے رٹا لگا ہوا تھا اور ابھی بھی کوئی ایسی نہیں ہے. لیکن جب میں ایران گیا تو میں ان کے سارے شعراء سے کم از کم ان کے ناموں سے واقف تھا، ان کے علماء سے واقف تھا، ان کی تہذیب سے واقف تھا، ان کے مقامات سے واقف تھا. کوئی مجھے اجنبیت کا اور احساس نہیں ہوا. نہ ان کو یہ احساس ہوا. وہ کہتے تھے کہ یہ جو رئیس فرنگستان ہے یہ وغیرہ وغیرہ میرے بارے میں اچھے لوگ. آج بھی جائیے آپ وہاں تو وہ آپ کو بتائیں. بالکل اسی طریقے سے جب میں جانے لگا وہاں تو میں نے تیاری کی تھی. ابھی دیکھیے میں نے 11,000 کتابیں مقتدرہ قومی زبان کو دے دی. 11,000 کتابیں بغیر کسی سمجھیے اعزازیے کے یا کچھ، بغیر کسی معاوضے کے آپ کہیے. اس لیے کہ میرے بچوں میں سے کسی کو دلچسپی نہیں ہے، مگر میں نے ان سے اس کی یہ جو موجودہ ہے ذخیرہ یہاں ہے، اس طرف ہے، اوپر ہے، تو یہ میں نے ان سے پوچھا ہوا ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے، اس لیے کہ ان کا ہے نا. جی میں ان سے میں نے کہا بیٹے میں یہ کر رہا ہوں، تو ان کا ہاں ٹھیک ہے جیسے آپ کریں. تو اب یہ مثلاً عالمی ادب پر یہ پیچھے آپ کے ایک شیلف ہے، اس میں جو میری پسندیدہ، یعنی میں کوئی اس کا ماہر نہیں ہوں، لیکن جتنی شدھ ہونی چاہیے وہ کوشش کرتا ہوں اس کے حصول کی. اور اچھا کوئی شوق ہی نہیں ہے پڑھنے لکھنے کے علاوہ تو کوئی. آپ نے ہجرت کی اور پھر آپ نے ہجرت پہ لکھا بھی، شکم کی آگے. دو باتیں ہیں، میں نے فرق کیا، میں نے بہت ہجرت اور ترک سکونت میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ ہندوستان سے پاکستان آئے تھے انہوں نے ہجرت کی. ٹھیک ہے. جو لوگ بنگلہ دیش سے پاکستان آئے تھے انہوں نے ہجرت کی. مگر جو یہ لوگ یہاں سے نیو یارک گئے ہیں انہوں نے ہجرت نہیں کی. جی ظاہر ہجرت تو ایک مشکل کا نام ہے، ایک تکلیف سے کسی بڑے ہدف کے لیے نظری بنیادوں پر آپ کوئی ترک وطن کرتے ہیں. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی سنت ہے نا یہ، بالکل. تو انہوں نے تو اسلام کے لیے وطن عزیز کو چھوڑا. بالکل. اچھا، اور مڑ مڑ کے دیکھتے رہے مکے کی طرف
اور اتنا مڑ مڑ کے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے سبب دوبارہ قبلہ جو تھا وہ حکم دے دیا قبلہ اول ادھر چلی. اچھا ادھر ہم دیکھ رہے ہیں تم بار بار ادھر کرو کرتے ہو تو ایسا کرو کہ تم کسی کو قبلہ بنا تو کوئی. اچھا اب کیا ہے کہ یہ سب باتیں تو بیان کرنے کے بہت سے نظریاتی حوالے ہو سکتے ہیں, ظاہر تراش سکتے ہیں آپ بہت سی باتیں, مگر ایسا کچھ نہیں ہے. یہ زندگی ہے, یہ اپنے فیصلے خود کرتی ہے. جس دن میں نے بیٹے ایم اے کا آخری پرچہ دیا تو بغیر نتیجے کا انتظار کیے ہوئے میں نے بابا سے کہا, میں نانا کو اپنے بابا کہتے, بابا سے کہا کہ بابا میں یہاں نہیں رہوں گا. اب میں اکلوتا بیٹا تھا, آپ ماں کا آپ کے جذبات کا احساس کر سکتے, اور والد نہیں, اس کے لیے تمام تعلقات میں دوری کے باوجود وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں, لکھنؤ سے چلا جاؤں. ہمارا پھلوں کا کاروبار ہے تو اچھا خاصا کاروبار ہے. اتنا کاروبار ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہمارے گھر میں ٹیلی فون تھا, اور ہمارے علاقے میں محلے میں تو کسی کے یہاں ٹیلی فون نہیں تھا. بلکہ آپ نے بتایا کہ آپ جایا کرتے تھے, کسی کا اگر ٹیلی فون آتا تھا 3215 میرے گھر کا نمبر تھا. فون آتا تھا, اس طرح کا ہوتا تھا وہ, تو میں ان کو لینے جاتا کہ چچا آپ کا فون آیا ہے. کہنا میں چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے, لیکن میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں ان لوگوں میں نہیں رہوں گا. چاہے میرے بہت سے غیر مسلم دوست تھے, ابھی بھی دوست ہیں, کلاس فیلوز تھے, بس ان سے کبھی اس موضوع پہ بات ہوتی ہے تو جو انڈین مسلم ہے اس کا بڑا مسئلہ ہے. سر اگر یہ اشعار عطا ہو جائیں, شکم کی آگ لیے پھر رہے ہیں شہر پہ شہر, سگے زمانہ ہے. شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر, سگے زمانہ ہیں ہم کیا, ہماری ہجرت کیا. دمشق مصلحت و کوفہ نفاق کے بیچ, فغان قافلے بے نوا کی قیمت. کہاں کے نام و نسب, علم کیا فضیلت کیا. ایک وقت آتا ہے کہ آدمی کہتا ہے یہ تو سب بکواس ہے, سب پیسے کا کھیل ہے, جس کا پیسہ ہے بس وہی ہے. نہیں, فقط خلوص تعلق بچا نہیں سکتا, جدید دور ہے پیسہ بڑا ضروری ہے. کہاں کے نام و نسب, علم کیا فضیلت کیا, جہان رزق میں توقیر اہل حاجت کیا, جہان رزق میں توقیر اہل حاجت کیا. شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر, سگے زمانہ ہیں ہم کیا, ہماری ہجرت کیا. مال عزت سادات عشق دیکھ کے ہم بدل گئے تو بدلنے پہ اتنی حیرت کیا. مال عزت سادات عشق دیکھ کے ہم بدل گئے تو بدلنے پہ اتنی حیرت کیا. فروغ صنعت قداوری کا موسم ہے. واہ, یہاں تو امیج بلڈنگ ہے وہ سب کچھ. جی, فروغ صنعت قداوری کا موسم ہے. صبح ہوئے پہ بھی نکلا ہے قد و قامت کیا. صبح ہوئے پہ بھی نکلا ہے قد و قامت کیا. دمشق مصلحت و کوفہ نفاق کے بیچ, فغان قافلہ بے نوا کی قیمت کیا. ہو بارڈرز. سر اگر وہ بھی عطا ہو جائے, یہ جو رقص میں ہے, اجازت کے ساتھ رقص میں ہے.
کیا ہوا بیٹے کہ میں ایک جگہ ہے خوئی تبریز کے بعد، ٹھیک ہے، تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے وہ خوئی میں ہے، وہ وہیں کے رہنے والے تھے، اور وہ حضرت جلال الدین رومی سے کے گھر والوں سے آزردہ ہو کر انہوں نے قونیاں چھوڑ دیا تھا، اور وہ وہاں آئے اور پھر وہاں کئی برس رہے اور وہاں انتقال ہوا، اور وہیں آسودہ خاک ہے۔ تو یہ جو موجودہ حکومت ہے، ان لوگوں نے بہت توجہ دی ہے صوفیہ کے مزار کو دوبارہ درست کرنے کی۔ ٹھیک ہے، خود مجھے 2-4 ایران کے قیام کے زمانے میں بزرگوں کے ہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے وہاں، حضرت ابو الحسن خرقانی کا مزار ہے وہاں، حضرت ابو العلا سمنانی کا مزار ہے وہاں، حضرت فرید الدین عطار کا مزار ہے وہاں، وہ حامد غزالی کا مزار ہے وہاں۔ تو ان بزرگوں کے مزار پر جانے کا اتفاق ہوا، تو اب ان کو انہوں نے ذرا آراستہ سا کر دیا ہے نسبتاً پہلے کے مقابلے میں، دیکھ بھال رینوویشن ہو گئی، محفوظ کرنے کی کوشش کرتے۔ بالکل اسی طریقے سے انہوں نے یہ چاہا کہ وہاں حضرت شمس کی جو قبر ہے اس کو بھی جیسے اس کی تزئین و آرائش، تو وہ کھلے میدان میں فرش پر قبر ہے، تو ایک دیوار سی انہوں نے نہایت خوبصورت بنائی ہے، جس کے اوپر مختلف لوگوں ان کے اقوال اور اشعار کچھ لکھا ہے، دستخط وسط بھی لوگ اس کا۔ تو ان کی میرے دوست ہیں ڈاکٹر حداد عادل، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کی جب تقریب رونمائی ہو رہی تھی کہ آپ بھی تشریف لائیں، چلیں، تو میں بھی ان کے ساتھ وہاں گیا۔ میں 2-3 سال تو 2-3 برس گیا، تو وہاں مجھے یہ سعادت میسر آئی کہ وہاں دیکھنے کی اور کوئی چیز نہیں تھی۔ اور میں حضرت شمس کو جب میں گیا ہوں تو ظاہر ہے کہ آپ ایک خاص ذہنی کیفیت میں جاتے ہیں، جب سفر کر کے اتنی دور جاتے ہیں، کسی بھی زیارت پر جب آپ سفر پر آمادہ ہوتے ہیں، اور جب آپ سفر کرتے ہیں اور کئی گھنٹوں کا ہوتا ہے، تو آپ کا ذہن اور آپ کا دل اس طرف خود متوجہ ہو جاتا ہے، تو ایک خاص آپ یعنی چاہیں یا نہ چاہیں آپ ایک کیفیت سے 2-4 ہوتے ہیں۔ وہاں میں نے یہ غزل لکھی، عطا ہو پلیز۔ میانے عرصے موت و حیات رقص میں ہے، واہ، میانے عرصے موت و حیات رقص میں ہے، اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے۔ واہ، میانے عرصے موت و حیات رقص میں ہے، اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے۔ اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو، واہ، اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو کسی گلی کے فقیروں کے ساتھ رقص میں ہے۔ اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو کسی گلی کے فقیروں کے ساتھ رقص میں ہے، ہر ایک ذرہ، ہر ایک پارے زمین و زمان، واہ، ہر ایک ذرہ، ہر ایک پارے زمین و زمان کسی کے حکم پہ دن ہو کہ رات رقص میں ہے۔ واہ، ہر ایک ذرہ، ہر ایک پارے زمین و زمان کسی کے حکم پہ دن ہو کہ رات رقص میں ہے۔ رقص میں ہے۔ مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، واہ، مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، واہ، جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے۔ کیا بات ہے۔ مجال کس کی
کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں، اجازت کے ساتھ رقص میں ہے، وہ قونیاں ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو، کہ سیون ہو، واہ، وہ قونیاں ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو، زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص میں ہے، واہ زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص میں ہے، واہ، وہ قونیاں ہو کہ بغداد ہو کہ کہ سیون ہو، زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص میں ہے۔ میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا، واہ، سو اب میرے وجود میں رومی کی ذات رقص میں ہے۔ کیا بات، میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا، سو اب میرے وجود میں رومی کی ذات رقص میں ہے۔ کیا بات ہے، مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں۔ ناظرین، یہ میری زندگی کا سرمایہ افتخار ہے کہ میں افتخار عارف صاحب کے ساتھ موجود ہوں، اور یہ میرے بڑے خوبصورت لمحات ہیں، میری زندگی کا ایک اثاثہ ہیں۔ سر، میں آخر میں چاہوں گا اگر آپ وہ عطا کر دیں، تم بھی افتخار عارف 12ویں کھلاڑی ہو۔ خوشگوار موسم میں واہ، انگنت تماشائی اپنی اپنی ٹیموں کو داد دینے آتے ہیں۔ کیا بات ہے، خوشگوار موسم میں انگنت تماشائی اپنی اپنی ٹیموں کو داد دینے آتے ہیں، اپنے اپنے پیاروں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ میں الگ تھلگ سب سے 12ویں کھلاڑی کو ہوٹ کرتا رہتا ہوں۔ واہ، میں الگ تھلگ سب سے 12ویں کھلاڑی کو ہوٹ کرتا رہتا ہوں۔ 12واں کھلاڑی بھی کیا جب کھلاڑی ہے، کھیل ہوتا رہتا ہے، شور مچتا رہتا ہے، داد پڑتی رہتی ہے، اور وہ الگ سب سے انتظار کرتا ہے ایک ایسے لمحے کا جس میں سانحہ ہو جائے، جس میں حادثہ ہو جائے، اور وہ الگ سب سے انتظار کرتا ہے ایک ایسے لمحے کا، ایک ایسی ساتھ کا جس میں سانحہ ہو جائے، جس میں حادثہ ہو جائے۔ پھر وہ کھیلنے نکلے تالیوں کے جھرمٹ میں، ایک جملہ خوشکن، ایک نعرہ تحسین اس کے نام پر ہو جائے، سب کھلاڑیوں کے ساتھ وہ بھی معتبر ہو جائے۔ پر یہ کم ہی ہوتا ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کھیل سے کھلاڑی کا عمر بھر کا رشتہ ہے، عمر بھر کا یہ رشتہ ٹوٹ بھی تو سکتا ہے، آخری وصل کے ساتھ ڈوب جانے والا دل ٹوٹ بھی تو سکتا ہے۔ تم بھی افتخار عارف 12ویں کھلاڑی ہو، انتظار کرتے ہو ایک ایسے لمحے کا، ایک ایسی ساتھ کا جس میں سانحہ ہو جائے، جس میں حادثہ ہو جائے۔ تم بھی افتخار عارف، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے۔ سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ لاسٹ پہ ہماری آڈینس کے لیے، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں تو پلیز۔ بس بیٹے، میں آپ سے آسمانوں پر نظر کر انجم و مہتاب دیکھ، واہ، آسمانوں پر نظر کر انجم و مہتاب دیکھ، صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ۔ واہ، آسمانوں پر نظر کر انجم و مہتاب دیکھ، صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ۔ لازم آتا ہے کہ ہم پہلے اپنی زندگی کے لیے کوئی ہدف مقرر کریں، اور اس کے بعد اپنی توانائیوں کو مشتبہ کریں، اپنے آپ کو آمادہ کریں، تیار کریں، اور پھر اس کی طرف سفر کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، عمل کریں، محنت کریں، دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی دعا، کسی کی محنت ضائع نہیں کرتے۔ بہت شکریہ سر۔